صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ولا غي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہم خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا۔ اس کے بعد آج ختم قرآن کی نشست ہے۔ آج بھی اگر آپ باہر نکلیں آپ کو بے شمار لوگ بازاروں میں پھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے اس نشست کے اندر اللہ نے ہمیں جوڑا ہے۔ اگر اللہ پاک کا فضل نہ ہوتا تو شاید ہم بھی بازاروں میں گھوم رہے ہوتے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اتنا افضل مہینہ ہے، اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے، حالانکہ رجب اور رمضان میں ایک مہینہ اور ہے شعبان کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جب چاند دیکھتے تو دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان میں داخل فرمانا، ہمیں رمضان نصیب ہو۔ یہ اتنا برکت والا مہینہ ہے۔ اب اس کے کچھ ایام باقی رہ گئے ہیں، 3 دن یا 2 دن، آج 28ویں شب ہو گئی ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے، یہ 2 دن بھی بڑی برکت والا ہے، یہ 2 دن بھی بڑی برکت والا ہے۔ ہم نے تراویح پڑھی ہے، بعض اوقات دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اتنی جلدی امام صاحب تراویح پڑھا لیتے ہیں۔ عام طور پر نماز ہم ٹھہر کر پڑھتے ہیں تسلی سے، جبکہ تراویح جو ہمارے پورا حضرات پڑھاتے ہیں وہ عموماً جلدی پڑھاتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں خیال آتا ہو کہ بھائی اتنی جلدی نماز قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ کسی قبرستان سے جا رہے تھے، اللہ نے ان کو بصیرت دی تھی، کشف کی نعمت اللہ نے ان کو دی تھی۔ انہوں نے دیکھا ایک قبر میں ایک ہوتا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، بڑے حیران ہوئے۔ اور میں یہ ضمن عرض کر دوں کہ قبر کے اندر بھی انسان جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ نیک اعمال میں مشغول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے۔ ان بزرگوں نے دیکھا کہ وہ ایک فرد ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، اس سے کہنے لگے کہ بھائی تم کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے سینکڑوں سال ہو گئے مرے ہوئے، جب سے میں اس قبر میں آیا ہوں میں حساب کتاب سے فارغ ہوا تو میں نماز شروع کر دوں۔ ہزاروں لاکھوں رکھتے میں پڑھ چکا ہوں، کیونکہ وہاں تو جسم نہیں ہے تو مشقت تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی تمہیں تو بڑی سعادت ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ جتنی میں نے رکعت پڑھی، ہزاروں یا لاکھوں رکعتیں جو میں نے پڑھی، تم دنیا کے اندر جو 2 رکعت پڑھتے تھے وہ 2 رکعت تم مجھے دیتے یہ ساری مجھ سے لے لو، اس لیے کہ یہ دارالجزا ہے، یہاں پہ میں پڑھتا تو ہوں لیکن اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ قبر تو ایک گزرگاہ ہے، عالم برزخ جو ہے یہ ایک گزرگاہ ہے۔ اس دنیا اور قیامت کے درمیان وہ ایک رستہ ہے، راہداری ہے۔ جب بندہ یہاں سے جاتا ہے تو عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، پھر جب اللہ پاک قیامت کو قائم فرمائیں گے تو پھر سارے لوگ قیامت کی طرف سے میدان اجر میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو یہ تو میں وقت گزاری کے لیے میں تو نماز پڑھتا ہوں۔ دنیا میں جو تم 2 رکعت پڑھتے تھے اس حافظ کے پیچھے، جس کے بارے میں تمہیں یہ گمان تھا کہ پتہ نہیں ہماری قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اتنی جلدی ہم پڑھ رہے ہیں، وہ 2 رکعت اس جانے کے بعد کی لاکھوں رکعت سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ دارالعمل ہے۔ یہاں پہ 2 رکعت بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیے، بھلے ٹوٹے پھوٹے پڑھ لیے، وہ اتنا نفع دیں گے یہاں پہ ہمیں اس کا گمان نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ لاحاصل مشق ہے، یہ لاحاصل مشق نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اللہ پاک
رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. نفل بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کا ثواب فرض کے برابر ہے. اور پورے قرآن کو پڑھنا 70 درجے اللہ پاک ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. اگر کوئی بینک میں حساب لگائے ایک گروپ کے بدلے عام غیر رمضان کے اندر ایک گروپ کی 10 نے کی، ایک گروپ کی 10 نے کی، تو پھر 10 کو 70 سے ضرب کرنا رمضان کے اندر، یعنی ایک قرآن ختم کیا گویا اس نے 70 قرآن ختم کر دیا. اب ہمارا آپ کا معمول ہے 70 قرآن ختم کرنے کا. ہم تو شاید غیر رمضان میں ایک قرآن بھی نہیں ختم کرتے. تو یہ تو اللہ پاک کی ہم پہ خصوصی محبت اور رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، ہم نے تراویح میں پورا قرآن سنا. اب ایک قرآن سنا گویا کہ ہم نے 70 دفعہ قرآن کو سنا، اتنا ثواب ہے. تو یہ اللہ پاک کی رحمت اور محبت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ختم قرآن کی اس نشست میں جمع کرنا. اور ختم قرآن کی نشست کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں معلوم ہے کہ ختم قرآن کی جو نشست ہے یہ گویا ایسا ہے کہ کہیں جنگ ہو گئی اور جنگ میں فتح ہو گئی اور مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا اور کوئی بندہ اس میں پہنچ گیا. یعنی وہ جنگ میں نہیں تھا شامل، لیکن جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو وہ فرد وہاں چلا گیا. فرمایا ختم قرآن کی مجلس بھی اسی طرح ہے. وہ تراویح میں نہیں تھا، لیکن جب ختم قرآن کی مجلس میں آیا، اس دعا میں آیا، تو اللہ پاک نے جو نعمتیں باقیوں کے لیے وہ مال غنیمت اس کو بھی مل گئی. ایسی بابرکت صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب ختم قرآن فرمایا کرتے تھے، غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حالات میں آتا ہے کہ جب آپ کا ختم ہوتا ہے قرآن پاک کا تو آپ اپنے پورے گھر والوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ان سے فرماتے ہیں مل کے دعا کرو. تو یہ ختم قرآن کی جو اجتماعی دعائیں صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ مل کے اس لیے کہ جب قرآن کے ختم پہ دعا کی جاتی ہے اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتے. یہ اسی لیے ہمارے یہاں بھی معمول ہے، ہمارے اکابر سے یہ معمول ہے کہ ختم قرآن پہ اجتماعی دعائیں کی جاتی ہیں. پھر ان مجالس کے اندر کوئی اللہ کا نیک بندہ بھی ہوتا ہے، کئی ہوتے ہیں، ہم نے دعا کی اس نے آمین کہہ دی، اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. یہ جو مجالس ہیں یہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے. اور ویسے بھی اب رمضان کے آخری دن ہے، جب عام طور پہ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب میلہ لگتا ہے اس کا خاص ٹائم ہوتا ہے، تو عام طور پہ اس کے آخری دن ہوتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں کہ سیل لگے. کیوں کہ یہ ختم ہونے والا ہے، یہ میلہ اجڑنے والا ہے. ہمارے بڑے رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے جب میلہ اجڑنے والا ہوتا ہے تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. یہاں پہ کراچی میں بچت بازار کا ایک رواج ہے، ساتھی جاتے ہیں ان کے بچت بازار. آپ صبح کے ٹائم جائیں تو اس کا ریٹ الگ ہوتا ہے چیز کا، اور آپ شام کو جائیں جب بازار ختم ہونے والا ہے وہی چیز اس کا ریٹ الگ ہوتا ہے، سستے داموں میں مل جاتی ہے. حالانکہ چیز وہ بھی صبح بھی ویسی تھی شام میں بھی ویسی ہے، لیکن شام میں وہ سستے داموں میں مل جاتی ہے، ایک سیل لگ جاتی ہے. اسی طرح رمضان کا یہ جو آخری عشرہ ہے اللہ پاک پورے رمضان کا رحمت کا معاملہ فرماتا ہے. لیکن انسان کو سب سے بڑا انسان کا دشمن کون ہے؟ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون انسان کے جسم میں دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے، ایسے شیطان دوڑتا ہے انسان کے جسم. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ اپنی اس رحمت کی برکت سے سب سے پہلے اس کو پکڑ لیتے ہیں تاکہ میرا بندہ شیطان کی وجہ سے پریشان نہ ہو، شیطان کی وجہ سے وساوس میں مبتلا نہ ہو. لیکن یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا رمضان، میں عمومی بات کر رہا ہوں، ہم لوگوں کا رمضان اور غیر رمضان دونوں برابر ہیں. حالانکہ رمضان میں تو شیطان قید ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جو الزام ہم شیطان کو دیتے ہیں کہ شیطان کی وجہ سے یہ ہو گیا یہ ہو گیا، وہ سارے کام رمضان میں نہ ہو. لیکن ہم سے ہوتے ہیں، غیر رمضان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، رمضان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، غیر رمضان میں بھی کم بولتے ہیں، رمضان میں بھی کم بولتے ہیں. سارے وہ گناہ جو غیر رمضان میں کرتے ہیں وہ ہم رمضان میں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم شیطان کے کہنے پہ نہیں کرتے، وہ ہم اپنے نفس کے کہنے پہ کرتے ہیں. وہ ہمارا نفس ہوتا ہے جو ہم سے گناہ کراتا ہے. اسی لیے ہمیں رمضان اور غیر رمضان
رمضان کا فرق نہیں پتہ چلتا، ورنہ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفس پہ محنت کی، اپنے نفس کو مار دیا، اپنے نفس کو دبا دیا، اب ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کا غیر رمضان کیسا ہے اور پھر رمضان کیسا ہے۔ ان اللہ والوں کا ان کی تو خراب زندگی بڑی برکت والے ہیں، لیکن ان کا رمضان آپ دیکھیں خصوصی طور پہ ان کا رمضان کیسا ہے، کیونکہ نفس کو انہوں نے قابو پا لیا، نفس کو انہوں نے زیر کر لیا، پھر جب شیطان کے وساوس میں ہٹ جاتے ہیں پھر ان کا رمضان ہوگا۔ تو ہم بھی جب اپنے نفس پہ قابو پا لیں گے تو ہمارا رمضان غیر رمضان سے بہتر ہو جائے گا، بہت بہتر ہو جائے گا۔ اور اس مہینے کی برکت سے جو عادات ہماری بن گئی، اگر ہم رمضان کے اندر عشاء میں 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو غیر رمضان میں 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے۔ اور ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معمول تھا، جو سالک ان کی خدمت میں آتا اور حضرت بھی تہجد پڑھا کرتا۔ کئی ساتھی کہتے ہیں تو آنکھ نہیں کھلتی، تو حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی عشاء کے بعد پڑھ لو۔ افضل تو یہ ہے کہ تہجد کے لیے رات کچھ وقت نیند کر لی جائے، جو سنت طریقہ ہے، کچھ وقت نیند کر لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد تشریف لایا کرتے تھے اور پھر نیند فرمایا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد غیر ضروری گفتگو جو ہے اس سے دین نے منع فرمایا ہے، اجازت نہیں ہے۔ ہم نے جو معمول بنا لیا ہے رات کو سارے رات جاگنے کا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ عشاء کے بعد تو کوئی علمی مجلس ہو، کوئی دینی مجلس ہو، یا کوئی نیا شادی شدہ جوڑا ہو اس نے گفتگو کرنی ہو، ان کو اجازت ہے۔ کوئی علمی کام ہو، یہ اجازت نہیں ہے کہ عشاء کے بعد بیٹھ کے گپیں ماری جائیں۔ طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سو جایا جائے اور پھر رات کو اٹھا جائے۔ جتنی بندے کی ہمت ہے 2 بجے اٹھ جائے تو سب سے اچھا ہے، ورنہ 4 بجے اٹھ جائے، آج 5 سوا 5 بجے نماز ہوتی ہے، پھر اٹھے وضو کرے، غسل کرے، نہیں کر سکتا وضو کرے، اور پھر 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھے۔ وہ اللہ نے قبولیت کا وقت رکھا ہے، وہ ایسا وقت ہے کہ اللہ رب العزت بندوں سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ اللہ کی ذات تو ویسے ہی غنی ہے، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو سنتا ہے، لیکن یہ خاص جو رات کا وقت ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں، روایات کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت آسمان زمین کے اوپر، یعنی جو پہلا آسمان جس ہم کرتے ہیں اس پر تشریف لاتے ہیں اور صدا لگائی جاتی ہے، کوئی ہے بیمار جو مجھ سے شفا مانگے، کوئی ہے تندرست جو مجھ سے مال مانگے، کوئی ہے قرضدار جس کا میں قرض ادا کروں، کسی کو کوئی حاجت ہے تو صدا لگائی جاتی ہے اس وقت۔ اور ہم کیا ہوتا ہے، ہم سارا دن روتے ہیں مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ دکھ ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، اور جب صدا لگتی ہے ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا بھی یہ معمول ہونا چاہیے، اور رمضان میں تو بہت آسان ہے، ہم سحری میں اٹھتے ہیں، ویسے بھی صبح کا وقت ہے، اس میں تہجد کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت بعد میں داخل ہوتا ہے، تو اگر بندہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے تو وضو بھی بنا لے، غسل ہے تو غسل کر لے، ورنہ وضو کر لے، اور پھر تہجد پڑھ کے 4 رکعت یا 8 رکعت اور پھر سحری کر لے۔ تو اگر تو یہ معمول ہے پھر اس کو غیر رمضان میں بھی جاری رکھا جائے۔ اگر ہم رمضان میں تراویح پڑھنے کے بعد سوتے ہیں اور پھر صبح اٹھ سکتے ہیں فجر سے پہلے، تو غیر رمضان میں بھی اٹھ سکتے ہیں، غیر رمضان میں ان معمولات کو پورا سال برقرار رکھا ہے۔ اگر رمضان میں ہم 2 قرآن 3 قرآن پڑھ سکتے ہیں تو رمضان کے بعد بھی 1 قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ معمولات جو رمضان میں ہم نے بنائے ہیں ان کو پورا سال جاری رکھنا ہے، پورا سال یہ معاملات کرنے ہیں۔ اگر ہم 2 قرآن پڑھے ہیں تو کم از کم 1 قرآن تو مہینے میں پڑھا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کا یہ حق ہے کہ کم از کم سال میں 1 دفعہ ختم کیا جائے، اور فرمایا بہتر یہ ہے کہ ہر مہینے میں 1 دفعہ ختم کیا جائے۔ حضرت نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ اس فقیر کا یہ معمول ہے کہ جب چاند کی پہلی ہوتی ہے تو پہلا سپارہ شروع کرتا ہے۔ حضرت چاند کی پہلی کو پہلا سپارہ شروع فرمایا کرتے تھے، اور پھر جب 29 کی ہوتی تو 2 سپارے پڑھتے تھے، نہیں ہر چاند میں 1 قرآن پڑھتے تھے کم از کم۔ اتنا تو 1 سپارے میں میرے خیال 20 منٹ لگتے ہیں، 25 منٹ لگتے ہیں، کوئی حافظ ہوگا تو 20 منٹ میں پڑھ لے گا، تو میرے جیسا ہوگا جو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ۔ ہم 24 گھنٹوں کے اندر اللہ کے قرآن کو 45 منٹ میں نہیں دے سکتے،
اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کی ہم سے باتیں ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ان کا دل کیا کرتا تھا کہ ہم اللہ کی بات سنیں تو فرماتے ہیں ہم قرآن کو پڑھا کہ ہم اللہ کی بات سنیں، یہ اللہ کی بات ہے۔ اور فرمایا جب ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم اللہ سے باتیں کریں تو ہم نماز کو پڑھا۔ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ سے باتیں ہیں۔ یہ ہمارے جو بچے قرآن پڑھا رہے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے۔ یہ وقت کہ آج یہ تھوڑا سا میں نے دیکھا بچے گھبراتے نہیں ہیں، صرف یہ نہیں اور بھی میں نے بچوں کو دیکھا ہے قرآن پڑھنے سے گھبراتے ہیں مجمع کو دیکھ کے۔ تو ان کو ایک تو میری نصیحت یہ ہے کہ آپ نے جو نماز پڑھیں آپ تو یہ نہیں دیکھنا، آپ تو قرآن اللہ کو سنا رہے ہیں۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، آپ قرآن مجمع کو نہیں سنا رہے، آپ تو اللہ کو قرآن سنا رہے ہیں۔ پیچھے 5 بندے ہوں یا 5000 بندے ہوں یا 5 لاکھ بندے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو قرآن کو ایسا پڑھنا ہے کہ میں اللہ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ ایک تراویح کے اندر قرآن پڑھنا ہے، پھر جب بچے اللہ کے پاس چلے جائیں گے حشر کے میدان میں اللہ حافظ کو بلائیں گے، مجھے اور آپ کو کیا کہیں گے کہ بھئی یہ تمہارا مقام ہے۔ کوئی نہیں بندہ اللہ پاک فرمائیں گے بھئی یہ تمہارا مقام ہے، یہاں چلے جاؤ، یہ تمہارا گھر ہے جنت ہے۔ اللہ پاک سب کو جنت نصیب فرمائے، اللہ کی جنت میں تو کسی کی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ فرمائیں گے یہ تمہارے مقام ہے، یہاں چلے جاؤ۔ حافظ سے ایسا نہیں فرمایا جائے گا، حافظ سے کہا جائے گا تم اللہ کے قرآن کو شروع کرو، الف لام میم سے پڑھو اور اوپر چڑھتے رہو، اوپر چڑھتے رہو۔ جب الناس پہ پہنچو گے، جس جگہ پہنچو گے وہ تمہارا مقام ہے۔ یعنی میرا اور آپ کا مقام تو فکس ہے، اللہ پاک فرمائے کہ یہ گھر ہے یہاں چلے جاؤ، لیکن حافظ کا گھر فکس نہیں ہے۔ اللہ اس کو وہاں ایسا مرتبہ دیں گے، فرمائیں گے الف لام میم سے شروع کرو اور پڑھتے چلے جاؤ، ٹھہر کے پڑھو، اور جب تک تم پڑھتے رہو گے جب الناس پہ پہنچو گے تو وہ تمہارا مقام ہے۔ یہ آج گھر میں قرآن کی مجلس ہے، چھوٹے سے 10 12 20 لوگ، بڑی جگہ ہوتی ہے 1000 2000 5000 10,000 لوگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ جب ختم قرآن کی مجلس کو منعقد کروائیں گے، حافظ کو بھی بلائیں گے، اس کے ماں باپ کو بھی بلائیں گے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان تک، وہ مسلمان ہو نہ مسلم ہو غیر مسلم ہو کچھ بھی ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر پہلے انسان سے لے کر اور آخری انسان تک اس رقم کے اندر موجود ہوں گے۔ وہاں حافظ کے سر پہ تاج ڈالا جائے گا، اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج چڑھایا جائے گا۔ کیسی بڑی مجلس ہے۔ تو اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائے، اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بھی بنائے، اور اپنے بچوں کو کسی اللہ والے کی صحبت میں خود بھی جائیں، تاکہ وہ جامع ہو جائے سب چیزوں کا، اس کو قرآن اس کے سینے میں ہو، اس کا عمل اس کے کردار میں ہو، اور اس کے دل کے اندر اللہ اللہ بھی ہو۔ ایسا جامع بنے گا، ایسا نور بن جائے گا والدین کے لیے کہ جب قیامت کی کتنی خوشی کی بات ہے۔ الحمدللہ تعزیز نعمت کے دور میں اس فقیر کے بچے بھی حافظ ہیں۔ جب تقریر ہوتی ہے ختم بخاری کی، ختم قرآن کی مدارس کے اندر، جن کے بچے حافظ ہیں، انہوں نے اس فیلنگ کو محسوس کی، کتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اتنی خوشی زندگی میں کسی کامیابی پہ نہیں ہوئی جتنے مجھے اپنے بچے کے حفظ قرآن پہ سب کو ہوتی ہے۔ اس خوشی کو بیان نہیں کر سکتا بندہ، جب وہ ختم قرآن کی تقریب کے اندر جاتا ہے، اس خوشی کو بیان نہیں کر سکتا۔ کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک کے سامنے اس کو بلایا جائے گا، بھائی تمہارے بیٹے نے قرآن اس کے آ جاؤ اسٹیج کے اوپر، اور فرشتے بھی اس کو تاج پہنائیں گے، اس کو بھی پہنائیں گے، اس کے گھر والے کو بھی پہنائیں گے، اور سامنے کتنا بڑا مجمع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری انسان تک کا مجمع ہوگا، اور ایسی روشنی ہوگی کہ ہم سورج کو شاید دیکھ سکیں، اس تاج کو نہیں دیکھ سکیں گے، اس تاج کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس قرآن میں اتنی برکت رکھی ہے۔ یہ بچے خوش نصیب ہیں، ان کے والدین خوش نصیب ہیں، جو ان مجلسوں میں بیٹھے ہیں یہ خوش نصیب ہیں۔ اللہ کا قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ جو شخص اللہ کے قرآن سے دوستی رکھے گا نا، روایات میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے قرآن کو پڑھے گا، اللہ کا قرآن قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے ڈٹ جائے گا، یا اللہ یا تو مجھے قرآن سے نکالے یا اس کو جو جنت کے اندر ڈالے۔ ایسا دوست ہے، یہ ایسا رفیق ہے، یہ وہاں پہ کام آتا ہے جہاں انسان کا کوئی کام نہیں آتا، انسان کا کوئی چیز کام نہیں آتی، وہاں یہ کام آتا ہے۔ انسان کے دوست احباب مال و دولت، یہ انسان مرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے 3 طرح کے انسان کے دوست ہیں۔ ایک وہ دوست ہے
جو انسان کے مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. یعنی انسان مرا دوستی ختم. وہ کیا ہے؟ وہ دولت ہے. آج انسان مرا اس کی دولت اس کے نام سے ختم ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اپنی دولت کے بارے میں وصیت بھی نہیں کر سکتا. کسی شخص کے بعد 1 لاکھ روپے اور وہ مر گیا اور اس نے یہ وصیت کر دی میرے 1 لاکھ روپے میرے فلاں بیٹے کو دے دی جائے، تو شریعت کہتی ہے نہیں دے سکتے، آپ وصیت نہیں کر سکتے. آپ زیادہ سے زیادہ اس کے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتے ہیں، وہ بھی وارث کے حق میں نہیں کر سکتے. یعنی کسی کے 4 بیٹے ہیں اور یہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے 1 لاکھ روپے ہے، اس میں سے جو درمیانے والا بیٹا ہے اس کو 1,50,000 روپے زیادہ دے دی جائے، اس کی یہ وصیت نافذ نہیں کی جائے گی. اس کے تیسرے حصے کی وصیت نافذ کی جائے گی، یعنی تقریباً 33,000 روپے کی، لیکن وہ بھی اس وارثوں کے حق میں نہیں ہوگی. اگر وہ کہتا ہے یہ 33,000 روپے مسجد میں دے دیے جائیں تو دے دیے جائیں گے، 33,000 روپے فلاں شخص کو دے دیے جائیں جو اس کا وارث نہیں ہے تو دے دیے جائیں گے. اپنے وارث کے بارے میں وہ وصیت لاگو نہیں کر سکتا. یعنی مال کر اس سے حق ختم ہو گیا، اب وہ وارثوں کا ہو گیا. فرمایا دوسرے دوست اس کے وہ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا اس سے اکرام کرتے ہیں، یعنی اس کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں، آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں اور قبر کے اندر ڈالتے ہیں. فرمایا اس کے دوست رشتہ دار اور گھر والے ہوتے ہیں. یہ دوسرے دوست ہیں، ان کی دوستی کہاں تک ہے؟ قبر تک ہے. قبر میں ساتھ کوئی نہیں جاتا. ان کی دوستی بس دبانے تک ہے، قبر کے اندر ڈال دیا، دعا کر دی، بس معاملہ ختم ہو گیا. یہ دوسرے دوست ہیں. اور فرمایا تیسرے دوست انسان کے نیک اعمال ہیں، وہ اس کے ساتھ قبر کے اندر بھی جاتے ہیں. سورہ مزمل کے بارے میں آتا ہے جب منکر نکیر سوال جواب کریں گے اور بندہ اگر پھنس گیا خدا نہ خواستہ اور عذاب کے فرشتے آ گئے تو سورہ مزمل نور بن کے آتی ہے قبر کے اندر اور وہ ان فرشتوں کو کہتی ہے چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ یہ میرا حافظ تھا، یہ میرا قاری تھا، یہ مجھے روز پڑھتا تھا. روایات کے اندر آتا ہے جو شخص سورہ ملک پڑھا کرے گا، معاف کیجیے سورہ ملک، جو شخص سورہ ملک پڑھا کرے گا اس کو قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا. یہ میں اور آپ معمول بنا لیں اپنے اس کا، 5 منٹ لگتے ہیں بس. روز رات کو بستر پہ جائیں تو سورہ ملک پڑھنے. آج کل تو بہت آسانی ہو گئی ہے، موبائل کے اندر پہلے چلے گی تو ویسے تو خیر اگر آپ قرآن پاک اٹھا کے لاتے ہیں اس کا اپنا ثواب ہے، اس کو چومتے ہیں اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن اگر چلے ہم اتنی مشقت نہیں کر سکتے تو آج کل ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے، اگر باوضو ہے اس کو سافٹ ویئر نکالا سورہ ملک پڑھ لی، اس میں کیا ہے 5 منٹ لگیں گے بس. لیکن ایسی برکت والی صورت ہے کہ قبر کے اندر اس کو عذاب نہیں ہوگا. ایسا اللہ کا قرآن ہے جس نے اللہ کے قرآن سے دوستی لگا دی. دنیا بے وفائی کر سکتی ہے، یہ قرآن بے وفائی نہیں کرے گا. قرآن اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا. پڑھنا تو دور کی بات ہے، کئی بے شمار واقعات ہیں جنہوں نے قرآن کا ادب کیا، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ پاکستان اور ہندوستان جب مشترکہ تھا تو ایک کمپنی تھی جو قرآن پاک کی طباعت کیا کرتی تھی اور اس کا مالک ہندو تھا. اس نے کیا کیا ہوتا ہے، ملازم مسلمان حافظ رکھے ہوئے تھے، قرآن پاک کو لکھا کرتے تھے، اور کچھ مسلمان بچے رکھے ہوئے تھے جن کے کام تھا کہ اس زمانے میں ہاتھ سے لکھتے تھے، تو کوئی صفحہ خراب ہو گیا، کوئی رائٹنگ خراب ہو گئی، کوئی صفحہ نیچے دیکھا تو اس کو اٹھا کے ادب سے رکھ دیا. پھر جب یہ پارٹیشن ہو گیا، انڈیا پاکستان الگ الگ ہو گئے، تو اس نے یہاں سے اپنا کاروبار سمیٹا اور دلی کے اندر یہی کام شروع کر دیا. تو جب وہ فوت ہوا تو چونکہ مشہور آدمی تھا، انڈسٹریلسٹ کا بڑا آدمی تھا، تو اس کے جنازے میں اس وقت جو نہرو اور بڑے بڑے لوگ جو تھے اس کے جنازے میں گئے. جو انہوں نے آگ لگائی تو اس کی لاش کو آگ نہیں لگائی. تو دلی کے جو جامع مسجد کے امام تھے ان سے ان کی دوستی تھی. دوستی میں تھی کہ یہ قرآن پاک میں بات کرتے تھے تو ان کو بلاتا رہتا تھا کہ جی آپ آئیں دیکھیں، ہمارا معائنہ کریں، ہماری رہنمائی کریں. تو جب ان کو یہ خبر ملی ہے وہاں گئے اور ہندوؤں سے کہنے لگے تم ساری زمین کی لکڑیاں اس پہ لگا دو کہ اس کو آگ نہیں لگے. اس لیے آگ نہیں لگے گی کہ یہ اللہ کے قرآن کا ادب کرتا تھا. تو کہنے لگے اب اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اس نے کہا جی اس مسئلے کا حل یہ ہے، ہندوؤں نے ایک طریقہ ہے وہ دبا دیتا ہے. کہا کہ اس کو دبا دو، اس کو آگ نہیں لگے گی. تو اس کو پھر دبا دیا گیا، اس کو آگ میں نہیں چھوا. تو امام صاحب فرماتے تھے کہ شاید اللہ کا بہتر جانتے ہو سکتا ہے موت سے پہلے اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی ہو، لیکن بظاہر قرآن کی خدمت کی وجہ سے اس کو آگ نہیں لگا. محمود غزنوی کسی
سفر پہ جا رہا تھا، رات کو کسی کمرے میں قیام ہوا، جب لیٹا تو اس نے دیکھا کہ میرے پاؤں کی طرف قرآن پاک ہے، اٹھ کے بیٹھ گیا، قرآن پاک کو بنایا، سوچا اس کو کسی اور جگہ منتقل کر دیا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اس گھر کا مقیم ہے، میں مسافر ہوں، یہ گھر والا ہے، میں باہر کا ہوں، میں اپنی ایک رات کے لیے اس کی جگہ تبدیل کروں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ساری رات وہ بیٹھا رہا، لیٹا نہیں۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا اللہ نے اس قرآن کی تعظیم کی برکت سے مجھے معاف کیا۔ یہ تو ایسی کتاب ہے، یہ ختم قرآن پاک یہ معمولی نہیں ہے۔ جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ فرمایا ہے وہ سینے بھی بڑے محترم ہے۔ مولانا بدر میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، مدینہ شریف کے اندر حضرت کی قبر ہے۔ جب فوت ہو گئے تو سعودین گورنمنٹ کا یہ طریقہ کار ہے، صحیح ہے غلط ہے میں اس بحث میں نہیں جاتا، ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ ہر 6 مہینے بعد وہ قبر کو کھولتے ہیں اور اگر کوئی ہڈیاں وڈیاں ایک سائڈ پہ کرتے ہیں اس کو خالی ڈکلیئر کرتے ہیں، بعد میں پھر اس کو مردہ بناتے ہیں۔ تو یہ حضرت کی قبر کو کھودا گیا، کفن بھی میلا نہیں تھا، جسم تو دور کی بات ہے، تو انہوں نے اس کو بند کر دیا، اس پر ڈیٹ ڈال دیجیے 1 سال کے بعد پھر کھولیں گے۔ 1 سال کے بعد جب پھر کھولا تو پھر ویسے ہی معاملہ تھا، تو انہوں نے اس کو بند کر کے 2 سال کی تاریخ ڈال دی۔ 2 سال کے بعد پھر کھولا گیا، پھر معاملہ ویسا تھا، تو انہوں نے ایک کیمیکل ڈالا جو لاشوں کو گلا دیتا ہے، اس کو بند کر کے کہا 1 سال کے بعد پھر کھولیں گے۔ جب تیسرے سال پھر کھولا تو پھر بھی کفن سلامت تھا، انہوں نے اس کو بند کیا، اس پہ لکھا جس قبر کو نہیں کھولا جائے گا۔ تو کسی نے ان کے ساتھ آنے سے آگے یہ واقعہ بیان کیا، کہنے لگا یہ حضرت کا کیا معمول تھا کہ اللہ نے ان کا ایسا اکرام کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت کا ایک معمول تھا کہ حضرت کی خدمت میں کوئی حافظ قرآن جاتا، حضرت اس کی طرف پاؤں نہیں کر سکتا، بولے بچے کیوں نہ ہو، اگر کوئی بچہ بھی حافظ قرآن حضرت کی خدمت میں آتا تو حضرت ان پہ بیٹھ جاتے، لیٹے ہوئے سے گفتگو نہیں کرتے۔ اللہ کے قرآن کی وجہ سے جو شخص اللہ کے قرآن کا اکرام کرتا ہے پھر اللہ اس کو اکرام کرواتا ہے۔ تو یہ معمولی نہیں ہے، خود بھی ہم قرآن پاک پڑھیں اور اگر ہمارے بچے چھوٹے ہیں تو ان کو حافظ بنائیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت کافی ہو گیا، ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کو حافظ بنائیں گے تو وہ عصری تعلیم کی طرف پیچھے رہ جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں، ہماری کمپنی میں کئی ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو حافظ ہیں اور ماشاءاللہ انجینئرنگ کی ہے اور اچھی پوسٹوں پہ ہیں، مینیجر ہیں اور جنرل مینیجر ہیں، پہلے حفظ کیا پھر عصری تعلیم حاصل کی۔ اور بلکہ میرا مشاہدہ تو یہ ہے کہ جو بچہ حفظ کرتا ہے اللہ پاک اس کے ذہن کو ویسے ہی کھول دیتا ہے۔ بارہا میں نے استاد سے سنا ہے کہ جی جو حافظ بچہ ہے اس کو یاد کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، باقی بچے رٹا لگاتے رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں، جو حافظ ہوتا ہے اس کو یاد کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت میں قرآن کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس مہینے کے اندر جو ہمارے معمول جیسے بھی ہیں ٹوٹے پھوٹے یہ ہمارے پورے سال برقرار رہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ ہم میں سے کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جس کی اللہ کو جس کی آمین پسند ہوگی، اس آمین کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر فرمائیں گے۔ اور یہ ختم قرآن کی مجلس ہے، ختم قرآن کی برکت کا دن ہے، اللہ پاک ختم قرآن کی برکت سے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ویسے بھی جب اللہ پاک سے مانگا جائے تو اس نیت سے مانگا جائے، یہ گمان رکھ کے مانگا جائے کہ میں مانگوں گا اللہ دیں گے مجھے، اللہ کیوں نہیں دیں گے، اللہ کیوں نہیں دیں گے؟ ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہمارا گمان ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم دعا تو کرتے ہیں یا اللہ پاک مجھے فلاں چیز چاہیے، اور دل میں ہوتا ہے نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اسباب نہیں ہے۔ کیسے ہوگی؟ میری تو تنخواہ نہیں ہے، میرا تو کاروبار نہیں ہے۔ تو جو اللہ سے بندہ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ ویسا معاملہ رکھتے ہیں۔ اسباب کے ساتھ گمان رکھیں گے اللہ اسباب کا معاملہ فرمائیں گے، بغیر اسباب کے اللہ سے گمان رکھیں گے اللہ بغیر اسباب کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو دعا فرمائیں، آپ کی دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے گناہ اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے تمام لرزشوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہماری زندگیاں اس حال میں گزریں کہ آپ کی ذات ہم سے راضی ہو یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرمائیے یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے یا اللہ پاک جن کے والدین حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ پاک قرآن پاک پڑھا گیا اس کے سنانے کو قبول فرمائیے یا اللہ پاک جن بچوں نے قرآن پاک کو پڑھا یا اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے خدمت گزار فرمانبردار بنائیے اپنے دین پہ چلنے والا بنائیے یا اللہ پاک جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیے یا اللہ پاک جن کے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے یا اللہ پاک ان کو نیک صالح وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک جن بچے بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے یا اللہ پاک ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق سوال کیا آپ اپنے فضل کے مطابق عطا فرمائیے یا اللہ پاک اس مجمع میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی یا اللہ پاک آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتكفلنا بها جميع الحاجات وتبرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رب